بسم اللہ. فرمایا کہ تصرفات کا صدور قوت نفسانیہ سے ہوتا ہے، اور اس طرح قوت جسمانیہ کمالات مقصودہ سے نہیں، جیسے مسارعت، کشتی لڑنا، اسی طرح قوت نفسانیہ. اسی وجہ سے یہ قوت نفسانیہ اہل باطل میں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ بعض محققین کا قول ہے کہ عارف را ہمت نہ باشه، ہمت سے بڑا تصرف ہے، یعنی وہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح دیتے ہیں. وجہ اس لیے بتلاتے ہیں کہ اس میں شان عبدیت سے بعد ہے، اور یہ وجہ افعال جسمانیہ میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس میں اسباب مادیہ کی طرف احتیاج ظاہر ہے، جو عین عبدیت ہے. تصرفات نفسانیہ میں اسباب خفی ہیں، اس لیے احتیاج کی شان اس میں خفی ہے. نیز افعال جسمانیہ کے صدور میں عوام معتقد نہیں ہوتے، تصرفات میں معتقد ہو جاتے ہیں. اس میں افتنان اور عجب کا خطرہ بھی ہے. ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تصرفات کی تفصیل بیان فرمائی کہ تصرفات قوت روحانیہ سے ہوتے ہیں. قوت نفسانیہ، جس کو قوت روحانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، تصرفات قوت سے. اس لیے ان کی طرف توجہ نہ کرنی چاہیے. جو ظاہری اعمال ہیں وہ قوت جسمانیہ سے ہوتے ہیں. قوت جسمانیہ سے جو کام ہوتے ہیں اس میں لوگ معتقد نہیں ہوتے، کیونکہ توجہ اسباب کی طرف ہو جاتی ہے. ان اسباب کی وجہ سے یہ کام ہوا. اس کی قوت تصرف کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اور جو اسباب روحانیہ یا کئی اسباب نفسانیہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان میں ذہن اس صاحب قوت نفسانیہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے. اس لیے اس میں عبدیت کا بھی افتنان ہے، یعنی فتنے میں پلنا ہے کہ شاید عبدیت کمزور ہو جائے.
اور تصرفات جسمانیہ میں کسی فتنے کا خطرہ نہیں ہے. اس لیے قوت جسمانیہ سے جو اسباب اختیار کر لے ٹھیک ہے، قوت نفسانیہ کے ساتھ تصرف نہیں کرنا چاہیے. اس سے لوگوں کے معتقد ہونے کا خیال ہوتا ہے اور ان کے معتقد ہونے سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، عجب خود بینی میں نہ پڑ جائے. اس لیے تصرفات نفسانیہ نہیں ہونے چاہیے. تصرفات جسمانیہ کر سکے تو کر لے. تصرفات جسمانیہ میں کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. تصرفات نفسانیہ میں فتنے کا اندیشہ ہوتا. تو فتنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ فتنے میں ہو سکتا ہے کہ غلطی میں پڑ جائے. فتنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ غلطی میں پڑ جائے. اس لیے فتنے والی صورتوں سے بچنا چاہیے. جہاں عجب کا خود بینی کا خطرہ ہو وہاں سے بھی بچنا چاہیے. اس لیے تصرفات نہ کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب. السلام علیکم. گاؤں کی درخواست. السلام علیکم.